حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ہاں 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص کا نام مضر رکھا گیا۔ یہی مضر فہد بن مالک یا قریش بن مالک کہلائے، جن کی نسل سے قصہ نے اقتدار حاصل کیا، اور قصہ کی اولاد میں ایک شخص کا نام ہاشم رکھا گیا۔ ہاشم نے مدینہ منورہ کے سردار کی لڑکی سے شادی کی۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ جب شیبہ پیدا ہوا تو ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ہاشم کے انتقال کے بعد ان کا بھائی مطلب مکے کا سردار بن گیا، مگر شیبہ مدینہ میں اپنی والدہ کے پاس پرورش پاتا رہا۔ جب وہ جوان ہو گیا تو مطلب خود اسے لینے مدینہ منورہ گیا اور اسے لے کر واپس مکہ آیا، اور اس نے آ کر سب لوگوں کو بتایا کہ یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے، مگر لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ عبد المطلب کے ہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ سب سے آخر میں جو بیٹے پیدا ہوئے اس کا نام عبد المطلب نے عبداللہ رکھا۔ یہی عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم تھے۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سے عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور پاک دامن تھے۔ عبداللہ کی شادی عبد المطلب نے بنو زہرہ کے سردار کی بیٹی آمنہ سے کر دی۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی عبداللہ کی وفات ہوگی، جس کا عبد المطلب کو بے حد صدمہ ہوا۔ عبداللہ کی وفات کے چند ماہ بعد آمنہ کے ہاں ایک بے حد حسین بچے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام عبد المطلب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ پوتے سے عبد المطلب کو بے حد محبت تھی۔ حضرت آمنہ اپنے بیٹے محمد اور باندی ام ایمن کے ساتھ اپنے والدین سے ملنے گئی، مگر واپسی پر ابوا کے مقام پر آمنہ کی وفات ہو گئی۔ ام ایمن نے ننھے محمد کو ساتھ لیا اور آ کر دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ دادا عبد المطلب نے بڑی محبت، توجہ، شفقت سے پوتے کی پرورش کو شروع کر دی۔ آپ کو اپنے پوتے محمد سے بے حد محبت تھی، ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ عبد المطلب کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، توجہ کے چند واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ عبد المطلب چونکہ مکہ کے سردار تھے، ان کے لیے کعبے کے سائے میں قالین بچھایا جاتا تھا، وہ اس پر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کا احترام اس قدر تھا کہ کوئی اور اس قالین پر نہیں بیٹھتا تھا۔ چنانچہ ان کے تمام بیٹے اور قریش کے دوسرے سردار جب آپ سے ملنے کے لیے آتے تو وہ اس قالین کے چاروں طرف بیٹھتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پر آتے تو سیدھا اس قالین پر جا بیٹھتے۔ اس وقت آپ ایک تندرست لڑکے تھے، آپ کی عمر 9 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ آپ کے چچا عبد المطلب کے ادب کی وجہ سے آپ کو اس قالین سے ہٹانا چاہتے تو عبد المطلب کہتے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم یہ بہت بڑی شان والا ہے۔ پھر وہ آپ کو محبت سے اس فرش پر بٹھاتے، آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے اور آپ کی معصومانہ باتیں سن سن کر حد درجہ خوش ہوتے رہتے۔ کبھی وہ دوسروں سے کہتے، میرے بیٹے کو یہیں بیٹھنے دو، اسے خود بھی احساس ہے کہ اس کی بڑی شان ہے، اور یہ میری آرزو ہے کہ یہ اتنا بلند رتبہ پائے جو کسی عرب کو اس سے پہلے حاصل نہ ہوا ہو، نہ بعد میں کسی کو حاصل ہو سکے۔ ایک بار انہوں نے یہ کہا، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کے مزاج میں طبعی طور پر بلندی ہے، اس کی شان نرالی ہوگی۔ یہاں تک کہ عبد المطلب جب اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچے تو آپ کی آنکھیں جواب دے گی، آپ نابینا ہو گئے۔ اسی حالت میں ایک روز وہ اس قالین پر بیٹھے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور وہ سیدھے اس قالین پر جا پہنچے، مگر ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قالین سے کھینچ لیا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ آپ کے رونے کی آواز سن کر عبد المطلب بے چین ہوئے اور بولے، میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، آپ کے اس قالین پر بیٹھنا چاہتا تھا، ہم نے اسے قالین سے اتار دیا ہے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، میرے بیٹے کو میرے ساتھ قالین پر ہی بٹھا دو، یہ اپنا رتبہ پہچانتا ہے، میری دعا ہے کہ یہ اس رتبے کو پہنچے جو اس سے پہلے کسی عرب کو نہ ملا ہو اور اس کے بعد کسی کو نہ ملے۔ اس کے بعد کبھی کسی شخص نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قالین پر بیٹھنے سے نہ روکا۔
ایک دفعہ بنو مدلج کے کچھ لوگ حضرت عبد المطلب سے ملنے کے لیے آئے۔ ان کے پاس اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے اور اپنے دادا کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بنو مدلج کے لوگوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ چونک اٹھے، چونکہ وہ قافیہ شناس لوگ تھے۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا، اس بچے کی حفاظت کرے، اس لیے اس مقام ابراہیم پر جو ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اس نشان سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے کسی اور کے پاؤں کے نشان میں نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے یہ بچہ نرالی شان کا ہوگا، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ مقام ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ میں وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ معجزے کے طور پر اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان پڑ گئے۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اس لیے آپ کے ساتھ پاؤں کی مشابہت کچھ اتنی عجیب بات بھی نہ تھی۔ ایک روز حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں حجرہ اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے عبد المطلب سے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہے جو اسماعیل کی اولاد میں ہونا باقی ہے۔ یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آپ کے پاس حاضر ہو گیا۔ پادری کی نظر جو ہی آپ پر پڑی وہ چونک اٹھا، اس کی آنکھیں، کمر اور پاؤں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا، یہ نبی ہیں، یہ نبی ہیں، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ جس پر عبد المطلب حیران ہوئے اور بولے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ پادری بولا، او تب یہ وہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہماری کتابوں کے مطابق اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے، یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا، ہاں یہ بات ہوئی، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ عبد المطلب کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے، میرے بیٹے کو لے کر آؤ۔ آپ تشریف لاتے تو عبد المطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے۔ بہت زیادہ عمر والے ایک صحابی ہیدہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ وہاں پر عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا اور بہت لمبے قد کا تھا۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار، میری سواری کو محمد کی طرف پھیر دے، اسے میرا دستے بازو بنا دے۔ میں نے اس بوڑھے کو جب یہ شعر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے۔ وہ اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ ان کا پوتا ایسا ہے کہ جب بھی کسی گم شدہ چیز کی تلاش میں سے بھیجا جاتا ہے تو وہ چیز لے کر ہی آتا ہے۔ پوتے سے پہلے ہی اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے تھے، لیکن وہ ناکام لوٹ آئے ہیں۔ اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، اس لیے یہ پریشان ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کو لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ عبد المطلب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا، میرے بیٹے، میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے۔